أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین و ناظرین محترم، آج کی نشست میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے. ہم سے مراد اس کرۂ ارض پر بسنے والے مسلمان، ان کا 60% تقریباً وہ رفع دین کیوں نہیں کرتا. مگر اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے 2-3 تمہیدی باتیں آپ سن لیجئے. انشاءاللہ العزیز ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو اگر ان کے ذہن میں یہ باتیں ہوں تو کبھی بھی وہ کسی بڑی غلطی کا شکار نہیں ہوں گے، کسی ضلالت اور گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے، اور حدیثی علوم سے صحیح انداز سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنا چاہیے ذخیرہ احادیث وہ کون کون سے ہیں. سب سے پہلا ذخیرہ جنہیں متون حدیث کہا جاتا ہے وہ تقریباً 10 کتابیں ہیں، 10 سے 11 کتابیں. یہ اصل متون حدیث ہے. متون حدیث ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ حدیثی علوم یا تو براہ راست حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سیکھے تھے، حاصل کیے ہیں، روایات ان سے حاصل کی ہیں، یا پھر درمیان میں ایک آدھ واسطہ ہے. انہوں نے صحابہ اکرام سے جیسے روایت سنی ان کو جمع کر دیا، وہ متن ہو گیا کہ اصل بنیاد وہ ہیں. ان میں بڑے بڑے نام ہیں جو حدیثی علوم ہیں، 10 معتبر کتابیں جن میں مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ نے احادیث سنی ہے، پڑھی ہے، سمجھی ہے. اسی طرح مسند امام شافعی ہے، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے. اسی طرح کتاب الاثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مصنف عبد الرزاق کی وہ بھی متون میں آتی ہے. اسی طرح مسند ابو داود الطیالسی یہ بھی متون کے اندر آتی ہے. اسی طرح جو صحیفہ حضرت حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور ان سے براہ راست جو انہوں نے روایات پڑھی تھی، سب سے پہلا صحیفہ یہ ہے جو حدیثی اعتبار سے مرتب ہوا تھا. تو یہ 10 متون ہیں. سب سے پہلے یہ حدیث کے مجموعے تھے کتابی صورت میں، اور اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے انتخاب حدیث کا، کہ جہاں پھر ان متون سے احادیث منتخب کر کے جمع کی گئی، وہ سیاہ ستہ کا دور ہے. سیاہ ستہ آپ نے سنا ہوگا نام. سیاہ ستہ، ستہ 6 کو کہتے ہیں، اور سیاہ کا معنی صحیح. 6 صحیح ترین کتابیں کون کون سی ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف. مشہور یہ 6 جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. ان ائمہ نے، ان کتابوں کے مؤلفین نے یہ احادیث ان متون سے چنی یا اپنے شیوخ سے حاصل کی، اور چن کر اپنے تئیں انہوں نے اہتمام کیا کہ ان کے اندر ہم صحیح ترین روایات کو نقل کریں. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کا پڑھ لیجئے، مقدمے کے اندر یا دیگر شارحین نے لکھا کہ تقریباً 6 لاکھ احادیث سے انہوں نے یہ 7,000 سے کچھ اوپر احادیث اپنی کتاب کے اندر جمع کی. یعنی 6 لاکھ کا حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، اس میں سے منتخب کر کے اس کتاب کے لیے جو کی ہیں وہ 7,000 سے کچھ اوپر ہیں صحیح احادیث. اس کے ساتھ وہ اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر اور بھی صحیح احادیث موجود تھیں، مگر طوالت کے ڈر سے میں نے انہیں چھوڑ دیا. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو احادیث نقل کی ہیں، ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس 1,00,000 یا 2,00,000 احادیث ان کے پاس تھی. اس میں سے ان کا چناؤ کیا تاکہ ہماری کتابیں طویل نہ ہو جائیں.
تو صحیح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مؤلفین نے اصل ان 10 ماخذ سے 11 ماخذ سے احادیث چن کر ان میں جمع کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان صحیح ستہ میں ساری کی ساری صحیح احادیث نہیں آ گئی. ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری صحیح احادیث انہی میں آ گئی ہوں، اس سے باہر کوئی صحیح حدیث بچی نہ ہو. یہ بڑی غلطی ہے اس زمانے میں نا، کہ ہم سارا کا سارا کیا کریں گے جی، ہمیں حدیث جو ہے نا صحیح ستہ سے دکھائی جائے. صحیح ستہ سے بھی حدیث کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر صحیح احادیثیں ہیں، اگرچہ باہر کتاب میں کچھ احادیث پر کلام ہے، لیکن یہ صحیح احادیث کے مجموعے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کسی اور جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر صحیح حدیث ہی نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے 10 مجموعے اس سے پہلے مرتب ہو چکے تھے وہ بھی تو صحیح احادیث کے ہیں. اکا دکا کوئی ایسی روایت ہوں گی جس پر کلام ہوگا، یہ چند روایت ہوں گی. تو یہ کہنا کہ صحیح ستہ کے اندر حدیث اگر ہے تو وہ تو ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اس سے ہٹ کر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ بڑی غلطی ہے. اور دوسری بات یہ، بلکہ تیسرا اہم نقطہ یاد رکھنے کا، خاص طور پر طلبہ کے لیے تو خاص طور پر یاد رکھنے کا، کہ صحیح احادیث، ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. ہر صحیح حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، کہ جو بھی صحیح حدیث ہو وہ قابل عمل ہو، ایسا نہیں ہے. یہ تو حدیث ہے. قرآن کریم جو اس صحیفہ میں آ چکا، اس کی صحیح ترین جو ان کی نقل ہے معتبر اس صحیفے کے اندر آ چکا، اس کے اندر بھی وہ صحیح آیات وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے. منسوخ ہو چکا ہے ان کا حکم، ہے تو صحیح. ابھی رمضان چل رہا ہے نا، رمضان کے حوالے سے قرآن کریم میں آیت ہے نا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کیسے ہے پوری آیت؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین، کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ ایک روزے کا فدیہ دے دیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ شروع کے اندر اس روزے کے اندر بھی اختیار ملا تھا کہ اگر کوئی آدمی روزے کی طاقت رکھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ روزے کا فدیہ دے دے. اگر فدیہ دے دے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. صحیح ہے، درست ہے، قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن اب قابل عمل نہیں ہے. اسی طرح ان صحیح ستہ کے اندر بہت ساری صحیح احادیث موجود ہیں، مگر ان پر عمل اب کرنا درست نہیں ہے، یا وہ قابل عمل نہیں رہی، اس لیے کہ ان کے حکم منسوخ ہو چکے ہیں. ایک موٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جیسے بخاری شریف کے اندر ہے نا، بڑی مشہور روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قوم کا کوڑا کرکٹ تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر بول فرمایا. صحیح حدیث ہے، لیکن کیا قابل عمل بھی ہے؟ کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت کہتا ہے؟ اس کے مد مقابل دوسری روایت ترمذی شریف میں ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے. اس کے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر بول فرمایا کرتے تھے. یہ روایت کیا بنی؟ سنت اور قابل عمل ہوئی. بخاری شریف والی روایت صحیح ہے مگر قابل عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو نا کہ جی ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا حکم منسوخ تو نہیں ہو چکا. محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے، صحیح ستہ ہو یا ساری کتابیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان وہ مکی دور کے پہلے سال کا ہو، دوسرے سال کا ہو، تیسرے سال کا ہو، چوتھے سال کا ہو، 5ویں سال کا ہو یا 13ویں سال کا ہو، یا مدنی دور کے پہلے سال کا ہو یا پھر 10ویں سال کا ہو، 10 ہجری کا ہو، انہوں نے جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان انہیں ملا نا، انہوں نے اس کو تبرکاً لکھا ہے اور ان کتابوں کے اندر جمع کر دیا. اس کے اندر انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا یا نہیں،
انہوں نے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو، ان فرامین کو ان کتابوں کے اندر جمع کر دیا۔ اب یہ بعد کا کام ہے، علماء فقہا تھے جنہوں نے پھر اس کے اندر یہ انتخاب کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس وقت تک رہا، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ ہم رفع دین کیوں نہیں کرتے، بلکہ اس سے پہلے اگر یہ عرض کروں کہ رفع دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت تک کرتے رہے، صحابہ اکرام کرتے رہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ روایات، صحیح روایات کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے رہے، صحابہ اکرام بھی کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت کے بعد رفع دین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، رفع دین ختم ہو گیا تھا۔ آخری عمل احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت پاس رہنے والے صحابہ اکرام ان کا عمل بھی یہی ہے کہ انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا تھا۔ اب مسئلے کی نوعیت یہ ہے شرعی حوالے سے کہ رفع دین ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک نہ کرنا اولا ہے، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے، کرتا ہے اس کا بھی جواز ہے، لیکن نہ کرنا بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل رفع دین نہ کرنے کا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ رفع دین کرنے کی حدیثیں تو بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، اور نہ کرنے کی کہاں ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے نا، ہر باشعور آدمی اس کو یہ سوال جو ہے نا اس کے دماغ میں جنم لے گا کہ ہاں بھائی یہ بخاری شریف کے اندر دکھاتے ہیں لوگ کہ جی وہ رفع دین والی روایات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان بخاری ہو یا مسلم یا ترمذی یا ابو داؤد شریف، انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اداؤں کو، اقوال کو، فرامین کو نقل کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ منسوخ ہو گیا یا نہیں، یہ روایات بخاری کے اندر موجود ہے رفع دین والی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی محدث، کوئی عالم، کوئی مفتی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رفع دین ختم ہو گیا تھا، اور بعد میں صحابہ کرام نے رفع دین کے بغیر نمازیں پڑھی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی بغیر رفع دین کے آخر میں تھا۔ اس پر سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس، یہ میرے پاس سامنے سنن ترمذی ہے، ترمذی شریف، آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید، میں اس کو اسکرین کے سامنے کرتا ہوں، اس کا آپ کے سامنے صفحہ نمبر کھول کر عبارت پڑھتا ہوں۔ یہ میرے پاس جو نسخہ ہے نا DKI بیروت، اس کا نسخہ ہے ترمذی شریف کا، اور صفحہ نمبر ہے 83 اور اس میں حدیث نمبر ہے 257۔ کتنی ہے؟ 257۔ پوری سند ہے پیچھے، میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان علقمۃ رحمہ اللہ تعالی قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت علقمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہیں دکھاؤں؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو انہوں نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس میں پہلی ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یعنی ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا شروع میں، اللہ اکبر، یہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد کہیں بھی دوبارہ ہاتھ، رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ آگے اس سے متعلق امام ترمذی کیا فرماتے ہیں، وہ بھی میں ساتھ پڑھتا ہوں ان کا فیصلہ۔ فرمایا قال وفی الباب عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس باب میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی حدیث منقول ہے
مروی ہے، وہ ابھی میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے وہ۔ اور اس کے بعد فرمایا قال ابو عیسیٰ، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کا لقب ہے، یہ کنیت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حسن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نا، یہ حدیث حسن ہے، یعنی اس کی سند میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتابعین، اسی بات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے بے شمار اہل علم صحابہ یہی بات کہتے ہیں کہ رفع یدین پہلی مرتبہ کے علاوہ نہیں ہے، بہت سارے تابعین بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ قَوْلُ سفیان وَأَهْلِ کوفہ، حضرت امام ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ ان کا بھی یہی قول ہے۔ پتہ چلا صرف اہل کوفہ کا یہ قول نہیں ہے، صحابہ اہل علم صحابہ ان کا بھی یہ قول رہا اور تابعین کا بھی رہا۔ یہ تو ہوئی ترمذی شریف میں روایت۔ یہ دوسری ابو داؤد شریف ہے، اس میں جس کا حوالہ دیا ہے امام ترمذی نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اسے۔ یہ ابو داؤد شریف مکتبہ رحمانیہ اور اس کی جلد اول ہے۔ اس کا صفحہ جلد اول کا صفحہ 118۔ روایت میں اس کا متن پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ اس روایت سے حنفیوں کے دو مسئلوں کی دلیل ملتی ہے۔ فرمایا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة، جب نماز شروع فرماتے، رفع یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، الی قریب من اذنیہ، اپنے دونوں کانوں کے قریب تک۔ وہ جو حنفی کرتے ہیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا، اذنیہ، دونوں کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہ لٹاتے، یعنی شروع کے اندر ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک، پھر دوبارہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لٹایا کرتے تھے۔ اب دو صحابہ کی گواہی ہو گئی، اور صحیح ستہ میں سے ہے یا نہیں، ترمذی اور ابو داؤد شریف۔ اچھا، اس کے بعد یہ صرف یہی بات نہیں کہ یہ دو روایتیں نقل کی ہیں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، صرف شروع کے اندر رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر دوبارہ باقی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ السنن الکبریٰ حدیث کی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر میں آپ کو یہ اثر بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ السنن الکبریٰ جلد 2 ہے، DKI بیروت وہاں کی طبع ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 113، اور یہ حدیث نمبر ہے 2534۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر فلم یرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ یہ کم عمر صحابی تھے نا۔ فرمایا سب کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، سارے کے سارے
صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے تکبیر اولیٰ کے لیے، اس کے بعد ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ پتہ چلا خلفائے راشدین میں سے 2 بڑے خلفاء کا بھی یہی عمل ہے۔ ہم اس لیے رفع دین نہیں کرتے، اتنے بڑے دلائل کے بعد اب گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں، چونکہ بخاری شریف میں وہ روایت ہے۔ روایت تو میں نے عرض کیا کہ وہ جتنے محدثین ہیں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر روایت کو نقل کر دیا، اس کے اندر یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ عمل جاری ہے یا منسوخ ہو چکا، لیکن یہ روایت بتاتی ہیں کہ وہ رفع دین والا عمل منسوخ ہو چکا تھا۔ اس لیے جتنے حضرات رفع دین نہیں کرتے ان کو یہ اپنے دلائل ان کے نظر کے سامنے ہونا چاہیے، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بلا دلیل کا عمل کیے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ وہ ان کا ترجمہ پڑھ کر نا اس طرح کی شورش پھیلاتے ہیں، معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یہ انتشار پھیلانے کا وقت نہیں ہے، محبتیں بانٹنے کا وقت ہے۔ یہ یہاں کے مسلمان، برِ صغیر کے مسلمان 1300 سال سے اگر بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب ان کے اندر بلا وجہ انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اعمال کے ساتھ جوڑنے کی محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔